جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ کل ہم نے 10 پڑھ لی تھیں اس میں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور ایزا جب قیلا کہا جاتا ہے، لاہم ان کو، لا نہیں تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، انما بے شک صرف، نحن ہم ہی، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب جو ہماری کل کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ ہوا تھا کل کا لیسن، وہ ہم پڑھ رہے تھے منافقین کے بارے میں۔ اب ان اگلی آیات میں بھی یہ ساری اس کے ساتھ ہی منافقین کی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کا ربط ہے۔ تو آج کی 11ویں آیت بھی منافقین کی نشانیوں کے بارے میں ہی ہے۔ اس میں اب جو نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون کہ بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب منافقین کی نشانیوں میں یہ اگلی نشانی جو ہے وہ ہے 5ویں نشانی منافقین کی، تو یہ ہے فساد برپا کرنا، یعنی وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، آپس میں لڑانے والے ہیں۔ منافقین کا یہ کردار تھا کہ وہ مسلمانوں کو کوشش کرتے تھے کہ، اور کافر اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مزید دشمنیاں بڑھتی جائیں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی باتیں سنتے، ان کے تمام جو بھی مشورے ہوتے وہ سنتے، اور پھر کافروں کو جا کر وہ ساری باتیں بتا دیتے، اور اس طرح کافر آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے، اور مسلمان پر یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور بہت ساری باتوں کا انہیں مسلمانوں کی کا پہلے سے جنگ کے دوران بھی پتہ چل جاتا، ان کی صرف منافقانہ رویوں کی وجہ سے جو منافق کردار ادا کر رہے تھے۔ اس میں وہ سب سے پہلے یعنی ایک یہ تھا کہ اب آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا، فساد پیدا کرنے کے لیے واقعہ عفق بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ پر بہتان تراشی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھیں، ان پر ان کفار نے بہتان تراشی، نعوذ باللہ، ان پر پورا الزام لگایا گیا۔ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات یعنی کہ ان کو بری قرار دینے کے لیے سورہ نور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، جس میں حضرت عائشہ کو اس جو ان کے اوپر الزام لگایا تھا اس سے بری و ذمہ قرار دینے کے لیے سورہ نور کو نازل فرمایا، اس کی آیات کو۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں پھر دوبارہ سے صلح ہوئی۔ تو یہ ان کا منافقین کا کردار تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی خاطر انہوں نے منافقین نے ایک علیحدہ مسجد بنائی، مسجد ضرار کے نام سے، جس میں وہ مخالفین جو منافقین تھے وہ بیٹھ کر آپس میں مسلمانوں کے خلاف پروگرام بناتے، باتیں کرتے تھے، اور آپس میں مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، اور ان پر بہت سارے الزام تراشیاں کرتے تھے اور مشورے کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ختم کرنے کا، ڈھانے کا حکم دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق مسمار کروا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آپس میں صلح صفائی کروانے والے ہیں، لیکن یہ لوگ ہی جو ہیں وہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ الا، اگلی آیت میں اس کے بارے میں آ رہا ہے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، وہی ہیں، مفسدون فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ یہ تو کہتے ہیں منافقین کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ فسادی لوگ ہیں،
لیکن وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جیسے پچھلی آیات میں بھی تھا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں مومنین کو اللہ کو، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. اسی طرح ہی اس آیت میں بھی یہ بیان کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو وہ اپنی طرف سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس، آمن ایمان لائے، ناسو لوگ، کالو تو وہ کہتے ہیں آ کیا، نومنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے، صفحہ بیوقوف، اعلیٰ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی ہیں صفحاء وہ بیوقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ اس کا علم نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں جانتے. اب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ہم بابا حضرت ترجمہ کرتے ہیں، وَإِذَا اور قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو کما آمن الناس کہ تم ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے وہ لوگ جو دوسرے تھے اہل ایمان، کالو تو وہ کہتے ہیں آ نومنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن الصفحاء کہ جس طرح وہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں، هم الصفحاء وہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے. تو اس میں مسلمانوں کو حماقت کا یہ لوگ طعنہ دے رہے ہیں. یہ منافقین جو ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو حماقت کا، احمق ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی مصیبتوں کے پہاڑ، ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے، اس کے باوجود وہ لوگ اس اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اسلام کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اس کے لیے ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. تو یہ تو منافق ہیں، یہ احمق لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ وہ انہیں جو احمق اور بیوقوف کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی طرف سے تو مسلمانوں کو احمق کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خود جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں. اور اس سے بڑی جہالت ان کی کیا ہوگی کہ انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں کہ ہم اتنی بڑی جہالت میں خود پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جو مسلمانوں کو جاہل کہہ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ باتیں کر کے. جی اگلی آیت ہے ہماری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور